من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم۔ سابقہ آیت جو اس آیت سے پہلے گزری ہے، ایک قاعدہ بتایا گیا، اس قاعدے اور اصول میں کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ آج کی اس آیت میں سابقہ آیت جو ایک مختصر تھی، وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، یقیناً ہلاکت و بربادی ہے، اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب ہے ہر ایسے بندے پر جو حق کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ حق سے مراد اللہ تعالیٰ کا کلام پاک اور اس کی وضاحت اور تفصیلات بواسطہ پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سادے سیدھے الفاظ میں دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، دنیا کے سارے قوموں کو دین کا دعویٰ ہے، مذہب کا دعویٰ ہے، کم و بیش ہر قوم کو، لیکن طریقے جو اختیار کر رہے ہیں انسان، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید خالص سے ہٹا ہوا ہے۔ اللہ کے حقانیت کا بھی کم و بیش ہر انسان کو اقرار ہے، ساری کائنات کے پیدا کرنے میں ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس میں بھی کسی کو انکار نہیں ہے۔ بغیر لکھا پڑھا شخص بھی کہے گا کہ اوپر والا، اللہ کا انکار نہیں ہے، اس لیے تو انہیں مشرک کہتے ہیں۔ یہودی بھی مشرک، چونکہ طریقے اعتقاد میں انکار، جس میں اللہ کے ہر چیز کو تسلیم کرنا، اللہ کے ہر نبی کو نبی ماننا، اللہ کی ہر کتاب کو مقدس ماننا، اللہ کے فرشتے اللہ کی مخلوق ماننا، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ماننا، یہ مخلوق خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان مخلوقات میں سے کسی نے کہہ دیا یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے، کسی نے کہہ دیا بیٹیاں، کسی نے کہا نعوذ باللہ اللہ کی بیوی وغیرہ وغیرہ۔ کبھی چاند کی پوجا شروع کر دی، کبھی سورج کی پوجا شروع کر دی، کبھی غلط عقیدے سے مٹی کے ڈھیروں کی پوجا شروع کر دی۔ ان تمام یہ راستے جو اختیار کرتے ہیں یہ افاق ہے، ایسے ہر ایک افاق کے لیے ہلاکت و بربادی ہے، اور یہ سب سے بڑے گنہگار ہیں۔ ان کی چند عادتیں بتاتے ہیں آج کی آیت میں۔ جب ان حقائق کا تذکرہ ان کے سامنے کرتے ہیں، یا ان کے سامنے بات آتی ہے یا پڑھتے ہیں، تو کیسا سنتے ہیں؟ یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ کے پیش کردہ جو قرآن بیان کرتا ہے، آپ پڑھ رہے بھی ہیں تو قرآن بیان کر رہا ہے، آپ سن رہے ہیں تو قرآن بیان کر رہا ہے، اور اس میں آگے بڑھیے، آپ پڑھ رہے ہیں بھی تو اللہ تعالیٰ پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سنا رہی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھا رہی ہے ان کی طرف سے۔ ظاہری طور پر سننا ہے، ظاہری طور پر جاننا ہے، دل کے حقائق تک نہیں پہنچنا۔ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سارے احکام کو، ساری آیات کو، سارے مطالب کو، سارے ترجموں کو سنتے تو ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی قبول کرنے کی نیت سے نہیں، عمل کرنے کی نیت سے نہیں، اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی نیت سے نہیں، پھر بھی مستکبراً اتراتے ہیں، اکڑتے ہیں۔ پھر عملی زندگی کا نمونہ ایسا ہے کہ لم یسمعھا، گویا کہ ہم نے ان چیزوں کو سنا ہی نہیں۔
اس میں غیر اسلام سے تعلق رکھنے والی ہر قوم، چاہے کتنے بھی نام لے لو، چاہے کتنے بھی مذہب کے نام لے لو، ان تمام کے سامنے یہ پیام ہے۔ اس زمانے میں تو ڈائریکٹ نہ سے انڈائریکٹ تو ہے ہی۔ مسلمانوں کا وجود خود ایک پیام ہے۔ مسلمانوں کی عملی زندگی، اسلامی مظاہرے، یہ ایک پیام ہے۔ یہ ایک مذہب سے، یہ ایک خاص طریقے سے تعلق جس کا نام اسلام ہے، اس کے ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں۔ خود آپ انٹری بھی کرتے ہیں کہ مسلمان قوم ہے، یہ سب شامل ہیں۔ لیکن اسلام قوم سے رابطہ رکھنے والے بھی لوگ جو اس کی صحیح تعلیمات سے واقف نہیں، یا سن کر انسنی کرتے چلے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ بھی بالواسطہ اس کے اندر شریک ہو جائیں گے۔ ان تمام کے لیے ویل لکل افاک نسیم کا اطلاق ہے۔ اگر ایسی چیز ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو پابند کرتے ہیں۔ دین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ بواسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس سے سارے انسان مراد ہیں عام طور پر، اور خاص طور پر مسلمان بھی کہ اپنے اسلام کا جائزہ لیتے رہیں۔ اگر اس حرکت سے ہے تو اس دنیا کے اندر آخرت میں جو ہونے والا فیصلہ ہے، بعذاب علیم، دردناک قسم کے عذاب کی انہیں بشارت دے دو، خبر دے دو۔ کبھی عارضی عذاب اس دنیا کے اندر بھی ہو سکتا ہے، ہوتا رہا ہے۔ بدامنی کی جو کیفیت ہے، بے چینی کی جو کیفیت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کی تنبیہ ہے، وارننگ ہے، سدھرنے کے لیے، اپنی زندگی کا جائزہ لینے کے لیے۔ نہ لینے پر آخرت میں تو قطعی ہے، اور جب سن بھی لیتے ہیں، جان بھی لیتے ہیں، ایسا اسلام میں ہے، ایسا دین میں ہے۔ اس دین کی بنیاد جو اس کلام پاک کے اوپر ہے، اتخذا حضوا، سن کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ بھی کوئی بات ہے؟ یہ بھی کوئی چیز بیان کرنے کی ہے؟ اخلاص ادب کے ساتھ نہیں، بلکہ ہلکے پن کے ساتھ مسخرے انداز کے اندر لے لیتے ہیں، یعنی اہمیت نہیں دیتے ہیں، تو ان کے لیے تو ذلیل کیا جانے والا عذاب ہے۔ ایک تو اہمیت نہیں دیے، پھر اس کا اظہار غلط طریقے سے، اس کا نمونہ بنے اللہ کے مخلوق کے روبرو، خود تو بنے برے، دوسروں کے سامنے بھی، جس میں عیب نہیں ہے اس کو عیب دار کر کے ظاہر کرنا چاہا۔ یہ دنیا کے اندر کیفیت ہوگی، من ورائی جہنم، اسی پہ اکتفا نہیں، بلکہ آخرت میں ان کے لیے دوزخ قطعی ہے۔ اور یہ سب کچھ جو کفر کی حالت میں مر جائیں گا، توبہ کا موقع نہیں ملے گا، بھلے بڑے بڑے گناہ ہوئے ہوں۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین بھی مشرک تو ہی تھے، لیکن اسلام میں حقیقت کے ساتھ داخل ہونے کے ساتھ اسلام نے سارے گناہوں کو ختم کر دیا۔ موت سے پہلے تک بھی یہ اللہ تعالیٰ کے پاس توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جس کو زندگی میں توبہ کے بعد نیکی کا راستہ جتنا طویل ملے گا، وہ اس کے ایمانی درجات میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب اس کو حاصل ہوگا۔ لیکن دنیا کے مال و متاع پر، دنیا کی طاقت کے اوپر، دنیا کے اقتدار کے اوپر، دنیاوی غلط معاشرے کی بنیاد کے اوپر وغیرہ وغیرہ کئی شکلیں ہو سکتی ہیں،
تو یہ بنیاد جو اپنے سہارے کی سمجھ بیٹھتا ہے انسان، یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ کا اعلان ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جو اس کے لیے چاہے کتنا بھی کما لے دھما لے، دولت جمع کر لے، دنیا اعتبار سے مقام و رتبہ پیدا کر لے، یہ آخرت میں اور اللہ کا جب عذاب اور گرفت ہوگی تو یہ چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ اور نہ وہ جن کو یہ سفارش کریں گے سمجھ بیٹھے تھے۔ سارے مشرکوں کا دعویٰ ہے لیقربونا عند اللہ زلفیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں اللہ کے قریب کر کر ہماری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، ہمیں بچائیں گے، جیسے جیسے وہم اور خیالات۔ تو لہٰذا اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف یہ چیزیں کر دیے تو یہ کوئی بھی چیز کام نہیں آئیں گی۔ یہ سب وضاحت سورہ فاتحہ کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خالص صرف اور صرف اسی کی پرستش ہونا، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے پر زندگی کا ہر پہلو، چاہے ذاتی زندگی کا ہوتا کیوں نہیں، سب جس نے جائز قرار دیا اسی پہلو کے اوپر ہونا۔ دوسرا سہارا لیتا ہے انسان، یہ سب کے سب وہ شرک میں آ جائیں گے، کچھ کام آنے والا نہیں، بلکہ ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ جو باتیں ہوئیں ھذا ھدیٰ، یہ کتاب اللہ کے جو آخرت کے خبریں بتائی جا رہی ہیں۔ قرآن کا کمال وہی تو ہے جو غیب کی چیزیں بتاتا ہے۔ اسی چیلنج کے اوپر آج تک بھی نہ قیامت تک بھی ہوگا، اس جیسا کلام پاک کوئی بنا نہیں سکتا، حتیٰ کہ اللہ نے حفاظت کا وہ انتظام فرمایا، ذری تبدیلی بھی نہیں کی جا سکی۔ قرآن اپنی جگہ موجود ہے، ہمارا لوگ غلط فکر کے ذریعے سے اپنے عمل فکر کے اندر جو حوالہ دے دے قرآن کا، یہ گناہ ہے ان کے لیے۔ کوئی چیز معلوم بھی ہے پورا یقین نہیں ہے تو کہہ دینا، پھر بتائیں گے، دیکھ کر بولیں گے، جان کر بولیں گے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ ایسا کہنے پر ارے اس کو عطا پتہ نہیں ہے، سمجھ لینے دو۔ دین والی باتوں کو اندازے پر نہیں، قطعے کی بنیاد پر نہیں۔ والذین کفروا بآیات ربہم، یقین وہ سارے کے سارے لوگ چاہے کسی بھی زمانے کے ہو، ان سارے احکام خداوندی قرآن کے ان چیزوں کا بتائے ہوئے طور طریقوں کا انکار کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے، ان کے لیے تو بہت ہی دردناک قسم کا عذاب ہے۔ یہ آخرت کے فیصلے پہلے ذکر کر دیے گئے۔ یہاں تک ایک قسم کا مضمون تھا، اس مضمون کی مناسبت سے رکوع قرار دے دیا گیا۔ سورہ جاثیہ کا پہلا رکوع یہاں پر ختم۔ یہ ایسا کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی، یہ رکوع والی تقسیم قرآن کے اصول سے جڑی ہوئی نہیں ہے۔ شریعت سے اس کا تعلق نہیں ہے، اور یہ جوڑ شریعت میں خرابی بھی نہیں ہے۔ مضامین کے اعتبار سے اس لیے عرب ممالک کے پاس جو قرآن چھپے ملیں گے، کہیں پہلا رکوع، دوسرا رکوع، تیسرا رکوع، چوتھا رکوع نہیں۔ اب تو یہاں بھی موجود ہیں وہ نسخے، قرآن اپنی جگہ ہے۔ اسی طرح پاروں کی تقسیم بھی شرعی چیز نہیں ہے، لیکن ایک اشارہ ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت پوری ہونی چاہیے۔ اس ارشاد کی بنیاد پر 30 پارے کی بنیاد پر تقسیم ہوئی ہے۔ یہ تقسیم حدیث کی اس روشنی میں ہے، لیکن صحابہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پاروں والی تقسیم کر کے نہیں بتایا گیا۔ وہ تو منزلیں ہیں، 7 حصوں میں بٹا ہوا ہے قرآن۔ وہ اللہ کے بندے تو روز ایک منزل ایک ہفتے میں ختم کرتے تھے، جس کے لیے اتنی دشواری ہو کم سے کم سال مہینے میں ایک مرتبہ ہونی چاہیے۔
وغیرہ وغیرہ. اس لیے اب اس کے بعد تھوڑا سا مضمون اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانیاں اور کچھ نمونے، تاکہ ایمان سے قریب کرنے کے لیے اس کا تذکرہ اب آنے والے رکوع میں، آنے والی آیاتوں میں تفصیل آئے گی. سبحان اللہ.